والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور اس عورت مریم کو یاد کیجئے جس نے اپنی پاک بازی قائم رکھی، تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا اور اس کو اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ تو آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 91 سے بیان ہے۔ والتی احصنت فرجہا، اس عورت کو یاد کیجئے، یعنی جس نے اپنی پاک بازی اور اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ اب سورہ مریم، حضرت بی بی مریم کا قصہ غالباً سورہ آل عمران میں بھی پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے، تو اب یہاں سے حضرت مریم کا واقعہ پھر سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ محبوب اس مریم کو یاد کریں جس نے پورے طور پر اپنی پاک بازی کی حفاظت کی، اور کسی طرح کوئی بشر اس کی پاک دامنی کو، اس کی پاک بازی کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اس کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں کے لیے ہم نے اپنی قدرت کے کمال کی نشانی بنا دیا۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ تو اصل میں حضرت بی بی مریم کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں کے لیے ہم نے اپنی قدرت کی اور قدرت کے کمال کی ہم نے ایک نشانی بنا دیا، اور ویسے بھی ان کی پارسائی پاک دامنی کو کوئی چھو نہ سکا۔ تو یہاں سے ایک چیز ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورت کی جو بزرگی ہے وہ اس کی پاک دامنی ہے، عورت کی بزرگی اس کی پاک دامنی ہے، اور یہ بہترین صفت ہے پاک دامنی اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنا عورت کا، کہ عورت اپنی پاک دامنی اور پاکیزگی کی حفاظت کرتی ہے۔ اور حدیث میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی پاک دامنی، اپنی پاک بازی، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ عورت کی جو بہترین عورت کا وصف ہے وہ یہ ہے جو اس کی پاکیزگی ہے اور جو اس کی پاک دامنی ہے۔ حضور نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی حفاظت کرے، اپنی پاک بازی کی حفاظت کرے، اپنی پارسائی کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے رب سے ڈرے
اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پچھلی حدیث کی ریزیمبلنس کے اندر یہ حدیث ہے کہ اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اور اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ وصف اس عورت کے اندر پایا جانا چاہیے کہ وہ عورت اپنے رب سے ڈرتی ہو، اپنی پارسائی کی حفاظت کرتی ہو، اپنی پاکیزگی اور پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو۔ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 91 کا جو بیان ہے، اس کے اندر، کیونکہ اس کا ذکر ہم پہلے بھی بی بی مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ آل عمران میں کر آئے ہیں، اب اس آیت میں یہ جو بات فرمائی گئی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا۔ اب بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم میں روح پھونکی گئی جون سی ہے۔ اب حضرت مریم میں روح پھونکنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو زندہ کر دیا، حالانکہ وہ تو پہلے ہی زندہ تھیں، کہ ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا۔ تو حضرت مریم تو پہلے ہی زندہ ہیں، ایسا لگ رہا ہے اس روح پھونکنے کے معنی سے کہ ان کو زندہ کر دیا گیا، تو وہ تو پہلے ہی زندہ ہیں۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ کہ ہم نے مریم میں عیسیٰ کے اندر روح کو پھونک دیا اور ان کو مریم کے پیٹ میں زندہ کر دیا۔ بھئی بی بی مریم تو پہلے ہی زندہ ہیں، تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کو زندہ کر دیا گیا، حالانکہ وہ پہلے ہی زندہ ہیں۔ تو یہاں مراد اس سے یہ تھی، معنی اس کے یہ تھے کہ ہم نے مریم میں عیسیٰ کے اندر روح کو پھونکا اور ان کو مریم کے پیٹ میں زندہ کر دیا۔ اور دوسرا ایک جواب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کی طرف سے مریم کے چاک گریبان میں روح کو پھونک دیا، اور وہ پھونک ان کے پیٹ تک پہنچ گئی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے اپنی روح جبریل علیہ السلام کی طرف سے مریم کے وہ چاک گریبان میں روح پھونک دی، اور وہ پھونک ان کے پیٹ میں پہنچ گئی۔ اچھا، پھر یہ فرمایا کہ اس مریم کو اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا، بیبی مریم کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی تمام جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ یعنی بغیر مرد کے حضرت مریم کا حاملہ ہونا یہ خلاف عادت کام ہے، کہ بغیر مرد کے ان کا حاملہ ہونا یہ بی بی مریم کی کرامت تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا پیش خیمہ تھا کہ بتایا جا رہا تھا، ایک اشارہ دیا جا رہا تھا، ایک نشانی تھی۔ پھر حضرت بی بی مریم کا رزق جنت سے آتا تھا، اور حضرت مریم سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ یہ رزق کہاں سے آتا ہے تو وہ کہتی تھیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی بہت نشانیاں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے پنگوڑے گہوارے میں کلام کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے، مادر ذات اندھوں اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ پھر یہ کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو اس کے اندر بے شمار نشانیاں کہ یہ جو فرمایا گیا، اور مریم کو اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے ہم نے اپنی قدرت کی
نشانی بنا دیا. تو یہ جو چیز فرمائی گئی اس آیہ کریمہ کے اندر، والتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، اور اس عورت مریم کو یاد کیجئے جس نے اپنی پاک بازی قائم رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا. وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور اس کو اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.